آگے جو ہے نا یہ الہاد کا جو اس میں ذکر آ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی ہے طریقۃ القرآن و سنت فی صفات اللہ من حیث الاجمال و تفصیل، یہ بھی ایک شیخ الاسلام نے التدبریہ کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، زیادہ ہی توضیح کی ہے اس کی، اور حمویہ کے اندر بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سلف کا اہل سنہ کا طریقہ قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ثبوتی صفات ہے نا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الاثبات المفصل کہتے ہیں اس کو، اثبات مفصل تفصیل، اور جو منفی صفات ہیں وہ نفی مجمل ہے، نفی مجمل ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ مثلا علیحدہ علیحدہ ایک ایک صفت علیحدہ علیحدہ، جس طرح اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں قرآن پاک کے اندر، بہت سارے اسماء، ہر اسم صفت کو متضمن ہے، گویا کہ یہ تفصیل ہے، تفصیل یعنی ثبوتی صفات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ۔ یہ رؤوس الآیات ہے نا، آیات کے اواخر، السمیع البصیر، السمیع العلیم، الحکیم الخبیر، مثلا غفور الرحیم، اس طرح ہر صفت، ہر اسم مبارک صفت کو متضمن، یہ تفصیل ہے، تفصیل۔ لیکن نفی جو ہے نا اس میں اجمال ہے، مثلا سبحان اللہ کہتے ہیں ہم، سبحان اللہ، یہ مجمل ہے، اور اس میں ہر طرح کی تنزیہ ہو گئی ہے، مجمل کہ ہر طرح کی، یعنی کسی خاص کو ذکر نہیں کیا گیا کہ کس سے اللہ پاک ہے، کس سے اللہ پاک ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ سبحان اللہ کہہ لو تو سب کی نفی ہو جاتی ہے، جتنے بھی نقائص اور عیوب ہے نا سب سے تنزیہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے تنزیہ، یعنی اللہ رحمہ سمیہ، مثلا کہ لیسا کمثلہ شیء، یہ مجمل ہے، مجمل، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو اس میں بھی یہ آئے گا کتاب کے اندر، تو یہ اجمال اور تفصیل ہے۔ لیکن ان متکلمین کا طریقہ، یہ پرانے معتزلہ جو تھے نا، ان کا یہ طریقہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ جب اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں نا اس میں تفصیل کرتے ہیں، لیسا کذا، لیسا کذا، لیسا کذا، لیسا کذا۔ اور شرح کی تحاویہ کے اندر جو ہے نا امام ابو الحسن اشری کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، چھپی ہوئی ہے، یہ 2 جزوں میں، ایک ہی جلد کے اندر، موٹی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ان کا طریقہ بیان کیا متکلمین کا، پرانے متکلمین، پرانے جو متکلمین تھے نا جہمیہ معتزلہ صفات کے بارے میں، ان کو اس وقت کے جو علماء تھے محدثین، یہ ان کو متکلمین ہی کہتے تھے۔ ان کو علم کلام ان کے فن کا نام تھا، امام شافعی ہے مثلا، امام مالک، اور اس طرح اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے بعد امام احمد بن حنبل وغیرہ اس دور کے، تو ان کے فن کو علم کلام کہتے تھے اور ان کو متکلمین کہتے تھے۔ تو بعد والے جو ہے نا متکلمین، یہ اشاعرہ اور ماتریدی، ان کو متکلمین کہتے ہیں، متأخرین۔ تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم معتزلہ سے ممتاز ہیں، کہ ہم معتزلی نہیں ہیں۔ یہ بعض مسئلے تھے جن کی وجہ سے یہ ان کی مخالفت کرتے تھے اور اپنے آپ کو کہہ دیتے تھے کہ ہم مثلا صفات سبع ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، صفات سبع ہم مانتے ہیں، لیکن دوسری کئی صفات ہیں ان میں وہی طویلیں یہ کرتے ہیں جو پرانے معتزلہ نے کی تھی، طویلیں ان کی برابر ہیں بالکل۔ آپ شیخ ابو الحسن اشری کی کتاب پڑھ کے دیکھ لینا، الابانہ فی اصول الدیانہ، اس کے اندر انہوں نے کافی صفات کا ذکر کیا ہے اور معتزلہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ ان کی طویلیں کرتے ہیں، اور وہی طویلیں جو ہے نا یہ بعد والے جو اشاعرہ اور ماتریدی ہیں ان کی کتابوں کے اندر، ان کا بھی علم کلام ہے نا، علم کلام میں کتابیں، تو وہی طویلیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، معتزلہ والی طویلیں۔ مثلا وہ بھی ید سے قدرت مراد لیتے تھے، ید سے قدرت مراد لیتے تھے، استواء علی العرش، استیلاء علی العرش مراد لیتے تھے۔ یہ بلکہ مثال بھی دی ہوئی ہے اس میں شیخ ابو الحسن اشری نے اپنی کتاب کے اندر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ابو الحسن اشری جو ہے نا ان پر 3 مرحلے گزرے تھے۔ ایک مرحلے کے اندر یہ معتزلی تھے، 40 سال معتزلی رہے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے شیخ کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہو گیا تھا، مناظرے کے اندر اپنے شیخ کو جو ہے نا یہ لاجواب کر دیا تھا۔ ابو علی جبائی معتزلی تھے، تو بعد میں انہوں نے اعتزال کو ترک کر دیا تھا، پھر کلابی ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ جو ہے نا کلابیہ کے بھی ہے، عبداللہ بن
سعید ابن کلاب سے مشہور ہے وہ، تو ابن کلاب ہی کہتے ہیں، اس کی طرف اس فرقے کی نسبت تھی تو ان کو کلابیہ کہا جاتا تھا۔ ان کا نظریہ جو ہے نا وہ تعویل والا ہی تھا، تعویل والا، وہ بھی 7 صفات کے قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں کہتے تھے، یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکایت ہے عن کلام اللہ، یعنی اللہ کے نفسی کلام سے یہ حکایت ہے۔ لیکن اشاعرہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نفسی کلام سے تعبیر ہے، یہ یعنی تعبیر ہے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لفظوں میں اس کو ادا کر لیا گیا ہے، ظاہر کر دیا گیا ہے، یا تو جبرائیل کے لفظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، اور اللہ کا کلام اگر عربی میں اس کو تعبیر کیا گیا تو قرآن ہو گیا، اگر عبرانی کے اندر تعبیر کیا گیا تو تورات ہو گیا، سریانی میں تعبیر کیا گیا تو انجیل ہو گیا، ورنہ اللہ کے لفظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے لفظ نہیں ہیں۔ اور یہ تفسیر بیضاوی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شروع میں، اس میں الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، انزل کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تلقفہ جبرائیل اور تلقفاً روحانیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پہ ہی لے لیا ہے، یعنی اللہ نے تلاوت نہیں کی، اللہ نے پڑھا نہیں، اللہ سے سنا نہیں ہے، روحانی طور پہ ہی جبرائیل کے دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ یہ میرا کلام ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے سلف کے نزدیک، بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتا تھا تو اس کی آواز جو ہے نا پیدا ہوتی تھی، فرشتوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ عام عقیدے کی کتابوں کے اندر، اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ ذکر ہیں حدیثیں اس بارے میں کہ اللہ کا کلام۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے اللہ کا کلام جو ہے نا یہ مسموع ہے اور ذو صوت ہے۔ صوت والی ایک روایت بخاری کے اندر ہے اور ایک صوت والی روایت دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ ویسے یہ مشہور، یہ کراچی میں میرے رہتے تھے مولانا غلام رسول سیدی صاحب، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی حدیث کے اندر آیا ہے یہ صوت کا لفظ، لیکن دوسرے شارحین جو ہے نا ہمارے اہل حدیث ان کی وہ تردید کیا کہ نہیں اور بھی حدیثیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ہی حدیث کے اندر آیا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کا رد نہیں کیا، کہتے کہ ایک ہی حدیث کے اندر آیا ہے یہ حدیث صوت کا لفظ اللہ کے کلام کے لیے۔ قرآن حدیث یہ بھی ہے بخاری کے اندر کہ ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ اس میں دیکھ لو یسمع لفظ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے نا سنیں گے، اللہ کا کلام، تو یہ بعید والے بھی اسی طرح سنیں گے، قریب والے بھی اسی طرح ہی سنیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام قرآن پاک حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ مجازن۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف جو نسبت ہوئی ہے نا یہ تشریفی نسبت ہے، جس طرح بیت اللہ کی نسبت ہے اللہ کی طرف، یا ناقۃ اللہ وہ صالح علیہ السلام والی اونٹنی کی نسبت ہے اللہ کی طرف، یا مسجد کی نسبت کی جاتی ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح یہ تشریفی نسبت کہتے ہیں۔ لیکن سلف کے نزدیک حقیقی نسبت ہے، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بہرحال یہ 7 صفات تک محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، بلکہ یہ بخاری کا حاشیہ ہے نا سہارنپوری صاحب کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثبوتی صفات یہ 7 ہیں، 7، اور ان کے علاوہ باقی جتنی بھی صفات ہیں نا تمام کو ان 7 صفات میں سے کسی ایک کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یہ ان کا قاعدہ ہے۔ اب کس کی طرف لوٹاتے ہیں؟ عام طور پہ ارادے کی طرف لوٹا دیتے ہیں، ارادے کی طرف۔ بہت ساری صفات کی اس طرح جانا طویل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، مثلا کسی پر غضبناک ہو گیا، کسی سے راضی ہو گیا، یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان کو اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ۔ یہ سب کی طویل ایک ہی کرتے ہیں، ارادہ کرتا ہے۔ اور معتزلہ جو ہے نا وہ طویل کرتے ہیں کہ عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا اجر و ثواب، وہ ارادہ کرنا نہیں لاتے، کیونکہ ارادہ کرنے کی بھی وہ نفی کرتے ہیں معتزلہ۔
تو یہ مخلوق بنا کے نا اللہ کی صفت کو مخلوق بنا کے وہ کہتے تھے اللہ کی صفات مخلوق ہے، تو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اجر و ثواب یہ بھی مخلوق ہے نا، تو ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے ساتھ یعنی تعویل کرنا، لیکن یہ جو ہے نا صفت کے ساتھ تعویل کرتے ہیں، یعنی محبت کرنا صفت ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں اجر و ثواب مراد ہے، اجر و ثواب، یہ فرق ہے۔ قرطبی کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بہت ساری طویلیں ہیں، بہت ساری کئی تفسیریں ایسی ہیں، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے تفسیروں کے بارے میں، بہت طویلات ہیں، کئی یہ عشاعرہ نے جو لکھی ہیں یا ماتریدیوں نے جو لکھی ہیں، طویلوں سے بھری پڑی ہیں یہ تفسیریں۔ تو بہرحال یہ آگے جو ہے نا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورۃ الاخلاص جو ہے نا وہ ذکر کی ہے، پھر آیت الکرسی جو ہے نا وہ ذکر کی ہے۔ آیت الکرسی اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ پہلے جب میں دورہ کروانے کے لیے آیا تھا ادھر کراچی، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 9-10 گھنٹے کا درس ہوا تھا میرا یہ آیت الکرسی پر، 3 دن کا، 3 دن میں ختم ہوئی تھی آیت الکرسی، آخری دن تھے، چھٹی ہو گئی تھی، تو 2 تو مجھے ویسے مل گئے تھے وہ کیس ریکارڈ، آخری ریکارڈ نہیں ملا تھا۔ تو اتنی جامعیت ہے اس آیت الکرسی کے اندر۔ ادھر بھی ویسے کچھ شیخ صاحب نے لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک الحی ہے، اس کے اندر جو کمال حیات کو متضمن ہے، القیوم کمال قیومیت کو متضمن ہے، العلی آخر میں وہو العلی العظیم یہ صفت علو کو متضمن ہے، العظیم صفت عظمت کو یہ متضمن ہے۔ تو یہ حیات جو ہے نا یہ بھی کاملہ کہنا ہے، حیات کامل یعنی کمال حیات، کامل حیات، مخلوق کی حیات کامل نہیں ہے، اللہ کی حیات کامل ہے۔ فرق کیا ہے؟ کامل حیات میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہوتا، کامل حیات میں مثلا موت کا آنا یہ نہیں ہو سکتا، ممتنع ہے، ناممکن ہے موت کا آنا، ممتنع محال ہے۔ دوسرا بخار نہیں ہو سکتا کمال حیات میں، بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، یہ سارے لازم ہیں کامل حیات کو۔ انسانوں کے اندر ایسے ہو جاتی ہیں صفات، موت بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، بھول بھی جاتے ہیں، تھک بھی جاتے ہیں، کئی ہیں جو کیونکہ یہ حیات کامل نہیں ہے اس لیے یہ ختم بھی ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، موت آ گئی تو ختم ہو گئی۔ اللہ کی حیات کمال ہی کمال ہے، وہ لم یزل حیا ولا یزال، کیونکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، یہ کمال حیات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ فرق ہے۔ تو یہ اللہ یہ ایک تو زوال نہیں ہے ایسا حیات کو، ایک ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں ہے، اس سے پہلے عدم نہیں ہے، شروع سے ہے، ازلی ابدی ذات، کمال حیات۔ تو یہ ہے الحی اور القیوم، یہ بھی قیومیت جو ہے نا کامل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، قائم بنفس ہی بھی ہے اور القائم علی غیرہ ہی بھی ہے، یعنی خود بھی قائم دائم ہے ہمیشہ، اور اپنی مخلوق کو بھی قائم رکھنے والا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ قائم نہیں رکھنے والا مخلوق کو۔ آسمان زمین کھڑے ہیں نا، ایک وقت تھا کہ عدم تھا پہلے، پھر ایک وقت آئے گا کہ زوال ہو جائے گا، کیونکہ کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے حیا ان کا رہنا۔ یہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اپنے بقا میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، موجد بھی ہے اللہ تعالیٰ اور مبقی بھی ہے اللہ تعالیٰ، مبقی، یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی، کسی شے کو باقی رکھنا ایک وقت تک اور اس کو وجود میں لے آنا، وجود میں ایجاد، یہ تخلیق اس پر دلالت کرتا ہے، تخلیق، اخراج شیء من العدم الی الوجود، یہ ہے تخلیق، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی تخلیق والی۔ ایک تخلیق دوسرے معنی میں آتی ہے تصویر یا تشکیل کے معنی میں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے نا، انی اخلق لکم من الطین کا حیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یہ جو خلق کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے نا، یہ ایجاد کے معنی میں نہیں ہے، اخراج من العدم الی الوجود کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ مادہ پہلے سے موجود ہے، مٹی ہے مثلا، مٹی مادہ موجود ہے، پرندے بھی موجود تھے، تو یعنی شکل موجود ہے پرندوں کی، وہ دیکھ کے جو نا اس طرح
وہ مٹی سے جو ہے نا اس میں تغیر پیدا کر کے پرندے کی شکل بنا دیتے تھے، یہاں تخلیق سے یہ مراد ہے۔ دوسرا معنی اس معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، ایک تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں، اور دوسرا فتبارک اللہ احسن الخالقین، سورۃ المومنون میں ہے پہلے رکوع میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ خالقین اس لیے جمع آیا ہے نا، یہ مصورین کے معنی میں ہے، مصورین کے معنی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارہ خاص صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ ہر شے سے غنی ہے، کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اور ہر شے اس کی محتاج ہے، ہر شے۔ اور العلی، یہ عالی، اللہ تعالیٰ کا علو دو طرح کا ہے، ایک ہے علو ذاتی، یعنی اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر شے سے عالی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ہر شے ہر سے عالی ہے، عرش پر ہے، سب سے عالی، ساری مخلوق نیچے ہے۔ اور اپنے مرتبے مقام کے اعتبار سے بھی علو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو متکلمین ہیں جو تعویل کرتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ پرانے تفسیروں کے اندر لکھ جاتے ہیں، یہ مرتبے مقام کے اعتبار سے اللہ عالی ہے ہر شے سے۔ وہ نفی کرتے ہیں اس کی کہ ذات کے اعتبار سے اللہ ہر شے کے اوپر ہو، کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اولاً تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا، این اللہ، یہ صحیح نہیں سمجھتے متکلمین۔ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لا یسأل عنہ بعینہ، کہ آئینہ کے ساتھ اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ حدیث الجاریہ مسلم کے اندر آتی ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوڈی سے کہا این اللہ، قالت فی السماء، قال من انا، قال انت رسول اللہ، قال آتکھا فانہا مومنہ، اس کے ایمان کی گواہی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کی یہ تردید کرتے ہیں یہ لوگ، ماتریدی اور اشعری، کئی تو کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ حوصری نے ایسے کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ شیخ البانی صاحب نے اپنے سلسلہ میں بہت رد لکھا ہوا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہے اور علمی بحث ہے۔ تو بہرحال ایک تو اللہ ذات کے اعتبار سے ہر شے سے اوپر ہے، دوسرا مرتبہ مقام سے بھی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، رتبہ تن بھی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے۔ یہ رتبہ تن تو مانتے ہیں، اس طرح کی اسماء کی جو طویل کرتے ہیں نا، پھر وہ مرتبے کے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں۔ تو جب پوچھا جاتا اللہ کہاں، کہتے فی کل مکان۔ یہ قرآن جہمیہ یہی کہتے تھے، کتابوں کے عام لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے فی کل مکان، بذات ہی فی کل مکان، لیکن سلف یہ نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے علی العرش یا فوق العرش یا علی السماء یا فی السماء۔ فی السماء بھی اگر وہ کہیں نا، فی اللہ کے معنی میں لیتے ہیں، فی یعنی علی السماء، فمشوا فی مناکبہا، یہاں فی آیا ہے نا تو اللہ کے معنی میں ہے نا، کئی جگہ پر آ جاتا ہے فی جو ہے نا اللہ کے معنی میں۔ شرح کامل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، نحو کی جو کتاب ہے، العلی یعنی العالی بذاتہ فوق کل شیء، العالی بصفاتہ کمالا، یعنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ عالی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ عالی ہے، ہر شے سے اوپر ہے۔ فلا یلحقہ عیب ولا نقص، نہ کوئی عیب لاحق ہوتا ہے اس کو، نہ کوئی نقص۔ العظیم ذو العظمہ، ذو العظمہ یعنی اللہ عظمت والا ہے، جلال اور کبریائی والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 5 اسماء ہیں، تو 5 صفات کو متضمن ہے، یہ 5 صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شروع میں جو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس میں جو ہے نا یہ الوہیت والی صفت جو ہے نا یہ ثابت ہے۔ اللہ لفظ اللہ متضمن ہے صفت الوہیت کو، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح اللہ کا لفظ جو ہے نا غیر اللہ پر بولنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، اسی طرح الہ کا لفظ جو ہے نا یہ الوہیت والی صفت کسی غیر کے اندر ثابت کرنا یہ بھی شرک ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ منفرد ہے الوہیت الہیت کے ساتھ۔ اسی طرح نوم یہ جو ہے نا اور سینا یعنی اونگ کی نفی کو متضمن ہے، کیونکہ اس کے حیات کامل ہے، قیومیت اس کی کامل ہے۔ پھر ملکیت جو ہے نا یہ بھی اللہ کے لیے ثابت ہے، شامل ملکیت، ہر شے کی ملکیت، ایک ذرہ ذرہ کی ملکیت ہے۔ اسی صورت ایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ما کے اندر عموم ہے،
اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ما عموم کے لیے ہے، عموم کلمہ عامہ 10 کلمات ہیں جو عموم کا معنی دیتے ہیں، یا عام اصول فقہ میں تصحیح الوصول میں بھی لکھی ہوئی ہیں کلمات، عام اصول فقہ کی کتابوں میں ہیں، ان میں یہ ما بھی ہے، من بھی ہے۔ تبارک لہو ما فی السماوات، ما فی السماوات و ما فی الارض عموم ہے۔ اس طرح اس کی کمال عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا، نہ فرشتے نہ انبیاء۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہے نا یہ بھی کافی ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ یہ عقیدہ واسطیہ کے اندر بعد میں لکھا ہوا ہے وبالیوم الآخر، موت و ما بعد الموت، اور آخری دن پر ایمان، اس کے ضمن میں جو ہے نا یہ شفاعت کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام نے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا علم وہ بھی کمال کا ہے، ہر شے کے کو شامل ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ بین ایدیہم میں حاضر بھی آ گیا ہے، مستقبل بھی آ گیا ہے، یعنی اب جو ہے یا آئندہ جو ہوگا یہ، وما خلفہم میں ماضی آ گیا، سارا ماضی آ گیا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اس سے پتہ چلا کہ عالم ما کانا وما یکون، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ لیکن کئی لوگ ہمارے برے صغیر کے اندر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بول دیتے ہیں عالم ما کانا وما یکون، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ عام یہ صوفی قسم کے لوگ جو ہے نا یہ بول دیتے ہیں، آپ کا نقب ہی بعض نے رکھ دیا عالم ما کانا وما یکون، یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے جنگ کے اندر جو ہے نا انہی دنوں کے اندر 15 درس ہو گئے کہ فجر کی نماز کے بعد علم غیب پر، اس میں ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا الحمدللہ۔ علم غیب پر یومیہ درس، تو قرآن سے ہی زیادہ تر یہ درس دیے ہیں، ابھی جاری ہیں، اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائے علم غیب کے مسئلے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ بھی الا بما شاء، یعنی مشیت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بعد میں آ جائے گا ویسے اسی کتاب کے اندر۔ مشیت، ارادہ، صحیح بخاری کے اندر باب بھی ہے یہ کتاب التوحید کے اندر، باب المشیت والارادہ، اس ارادے کی آگے انواع ہیں، قسمیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ بھی لکھا ہوا ہے انواع الارادہ، یہ فتاوی المجموع فتاوی الکبریٰ میں ہے یہ رسالہ ان کا، یہ ارادے کی انواع کے بارے میں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کمال علم اور کمال قدرت اور کمال حفاظت، کمال رحمت، یہ ولا یعود حفظہما، اس سے یہ نکلتا ہے، یعنی لا یسکلہ ولا یعجزہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین اور ہر شے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کو ذرہ سا بھی ثقل محسوس نہیں ہوتا، بوجھ محسوس نہیں ہوتا حفاظت کرنے کی وجہ سے، آسان ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھو اللہ کا اذن ہے، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ یہ کھڑے ہیں آسمان بھی اور زمین بھی۔ اس زمین کے نیچے کوئی ستون تو نہیں ہے نا، یہ ہوا کے اندر ہی، یہ فضا کے اندر ہی معلق ہے یہ زمین، کسی طرف بھی اس کا کوئی ستون نہیں ہے، اس کے آس پاس ہر طرف جو ہے نا اسی طرح ہی ہے، جس طرح آسمان اور زمین کے درمیان یہ فضا ہے، یہ بالکل زمین اللہ کے اذن کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا علی کل شیء قدیر، یہ کمال قدرت ہے کہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ویسا کہ مثل ہی شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کے اندر مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں نا تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی بے مثل ہے، اپنی صفات کے اندر بھی بے مثل ہے، اپنے کاموں میں بھی مثل ہے، اپنے حکم میں بھی وہ بے مثل ہے، چاہے شرعی حکم ہو یا کونی حکم ہو، اللہ تعالیٰ بے مثل ہی بے مثل ہے۔ اس لیے اس کی شان بہت بلند ہے، عظمت اور جلال بہت بلند ہے۔ پھر کرسی کا ذکر ہے، آیت الکرسی اس صورت کو کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں،
کرسی جو ہے نا کئی علم کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں علم کے ساتھ، لیکن سلف کے نزدیک مجموعی لحاظ سے کرسی کی تفسیر جو ہے نا یہ زیادہ جو لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ الکرسی موضع القدمین، یہ عبداللہ بن عباس سے موقوفاً صحیح ثابت ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی کتاب العرش ہے، اس میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر بھی، اور امام حاکم نے کہا کہ یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے اس پر۔ یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے بہرحال موضع القدمین، لیکن اس کی کیفیت جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ عرش کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، کرسی کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بھی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ہماری عقل سے ماورا ہے، ہماری عقل سے ماورا، لیکن ایمان جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں کا ذکر ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ امام صاحب نے، یہ بھی نام ہے، پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ امام صاحب نے وہ آیتیں لکھ دی ہیں، اپنا لفظ انہوں نے لکھا نہیں ہے، آیتیں ہی لکھ دی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر ہے، اور وہ اللہ کی صفات کو متضمن ہے۔ یہ اسماء الحسنی ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اس طرح اللہ نے فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہی حسنی ہیں، اچھی صفات پر متضمن ہے، اچھی صفات کو متضمن ہے اللہ تعالیٰ کے نام۔ تو اول کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی لیس قبلہ شیء، آخر کی الذی لیس بعدہ شیء، یعنی اللہ ہی اول ہے، اللہ ازلی ذات ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، آخر سے مراد ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، وہ سب سے آخر، یعنی سب اس سے پہلے، اسی طرح سب اس کے بعد، یہ مخلوق اللہ کے بعد ہے، اور آخر میں بھی مخلوق جو ہے نا نہ، یعنی یہ یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے فانی ہونا، فنا، حالق ہونا، مثلا کل شیء حالق الا وجہہ، تو کیا یہ مخلوق کسی وقت جانا یہ ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ حالق کا یہ معنی ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ اس کو بالکل ختم کر دے گا سب کو، یا اس کو باقی رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل جو ہے نا وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ خلود ہے ان کے لیے، یعنی ہمیشہ رہنا ہے جنت کے اندر، جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اب عام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے، یعنی فنا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کل شیء حالق جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ نے الکنز الثمین تفسیر لکھی ہے نا، 14 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے حالق کا معنی صحیح بخاری کی شرح میں بلکہ انہوں نے یہ لکھی ہے آخری جلد کے اندر، کیونکہ بخاری شریف کے اندر باب ہے اس پر، کل شیء حالق الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ثبوت ہے اس کے اندر۔ تو حالق کا معنی انہوں نے کیا ہے قابل للہلاکہ یا قابل للہلاک، یہ معنی صحیح ہے، یعنی ہلاک کے قابل ہے۔ قابل للہلاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بقا ممکن ہے، ممکن، یعنی ممکن ہے کہ ہلاک ہو جائے، یعنی ہلاکت کو یہ قبول کر لینے والا ہے، یعنی اگر اللہ اس کو ہلاک کرے گا تو ہلاکت کو یہ قبول کر لے گا، یعنی یہ خلق جو ہے نا کائنات ہے قبول کر لے گی ہلاک ہونے کو۔ تو یہ مطلب اس کا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو ہلاک کر ہی دے گا، اس کے لیے علیحدہ دلیلیں چاہیے۔ تو یہ قابل للہلاک ہے اس کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہلاک ہونا وہ ممتنع ہے، ایک ہوتا ہے ممتنع، ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے واجب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے، واجب الوجود، جس کا رہنا ہر وقت جو ہے نا ضروری ہے، یعنی اس کا عدم وجوب ممتنع ہے، عدم بقا ممتنع ہے، اس کا زوال ممتنع ہے، یعنی ناممکن، محال ہے۔ تو مخلوق جو ہے نا اس کا وجود ہے ممکن، مخلوق کو کہتے ہیں ممکن الوجود، یعنی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یعنی کوئی ایسا وقت تھا کہ نہیں تھی، پھر کوئی ایسا وقت ہو سکتا ممکن ہے کہ نہ ہو، تو یہ ممکن الوجود ہے۔
اور ممتنع الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، واجب الوجود کے مقابلہ میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اس لیے اللہ کی کئی تعریف کرتے ہیں، اسم للذات الواجب الوجود المستجم جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ یہ فتاوی ثنائیہ مدنیہ میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے۔ مولانا ثناء اللہ مفتی ہمارے شیخ بہت بڑے عالم تھے، مفتی ثناء اللہ حافظ ثناء اللہ مدنی لاہور کے، انہوں نے ان کا فتاوی چھپا پہلی جلد کے اندر، انہوں نے یہ ابن ابو المظفر سمعانی کا قول نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور مختصر المعانی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، مختصر المعانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی واجب الوجود لفظ بولتے ہیں کہ اس کا وجود جو ہے نا اس کا ہونا ضروری ہے، واجب یعنی ضروری ہے کہ ازل سے ہو اب تک، نہ اس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اور ساری کمال کی صفات کو اپنے اندر کا جامع ہو، اپنے اندر جمع کرنے والا، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہو، یہ ہے واجب الوجود۔ اور مخلوق جو ہے نا یہ ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ہے، اور شریک باری تعالیٰ ممتنع الوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو واقع کے اندر، یہ ممتنع الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی فنا ہونا ممتنع ہے، ممتنع ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے مخلوق اور خالق کے درمیان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ آخر ہے، الذی لیس بعدہ شیء والظاہر والذی لیس فوقہ شیء، وہ سب سے اوپر ہے، باطن الذی لیس دونہ شیء، جس کے برے کوئی شے نہیں، یعنی کوئی شے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے حائل نہیں ہو سکتی، دیکھنے میں، جاننے میں، کوئی آواز سننے میں، کسی شے پر قدرت رکھنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی تصرف کرنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، اللہ تعالیٰ کمال یعنی اللہ کا علم ہے، قدرت ہے ہر شے پر، اور اللہ کے لیے دیکھنا جو ہے نا کوئی دور ہے کوئی قریب ہے برابر ہی ہے، کوئی اندھیرا ہے برابر ہے، آواز سننا اسی طرح، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے برابر ہی ہے سننا، کوئی اونچی بولے، کوئی ایسا بولے، کوئی ایسا سے ایسا بولے، کوئی اندھیرے میں ہو، کوئی روشنی کے اندر ہو، دیکھنا، جاننا، سننا، یہ سب اللہ کے لیے برابر ہے، یکساں ہے، کوئی شے رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی حائل نہیں ہو سکتی اس کے آگے جو ہے نا کوئی، یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ بزرگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح جانتے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ کی خاص صفات کے اندر شریک بنانا ہے اللہ تعالیٰ کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی صفت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اس کی ذات کے اندر شریک نہیں ہے، اسی طرح اس کی کسی صفت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ منفرد ہے۔ افراد اللہ تعالیٰ بما یختص بہ، شیخ حسین صاحب رحمہ اللہ نے توحید کی تعریف یہ بھی کی ہے صحیح بخاری کی شرح میں، افراد اللہ تعالیٰ بما یختص بہ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ہی سمجھنا، تنہا سمجھنا، اس میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ توحید کی تعریف جو ہے نا یہ شروع میں کرتے ہیں بخاری کی، جب کتاب توحید کی شرح کرتے ہیں نا، یا ابن حجر میں بھی کوئی اقوال لکھے ہوئے ہیں، جنید بغدادی کا قول اس کے بین السطور بھی لکھا ہوا ہے بخاری کے اس نسخے کے اندر۔ تو یہ بڑی جامع مختصر تعریف ہے، یہ جامع ہے اور مختصر ہے، لفظوں میں اختصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے بکل شیء، ہر شے کو محیط ہے، کوئی ایک ذرہ بھی ہے نا، لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، یہ آیتوں کی اگر تشریح کرے نا تو یہ پوری نہیں ہو سکتی پورے ٹائم کے اندر۔ تو یہ آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ذکر کیے نا، آیات نصوص، وہ 25 26 27 تک ہیں، یہ اسماء، ان کی تشریح شروعات کے اندر لکھی ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ تو یہ بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ آگے یہ اللہ تعالیٰ کے الحکیم بھی ہے نا، تو اس صفت حکمت کو متضمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی کئی دو قسمیں ہیں، قومی حکم اور شرعی حکم۔ شرعی حکم جس طرح اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، تکلیفی شرعی حکم، حکم کے بھی اصول فقہ میں آپ نے قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، وضعی حکم اور تکلیفی حکم۔
تکلیفی حکم کی آگے 5 قسمیں ہیں، یہ وجوب یا فرضیت اور حرمت، استحباب، کراہیت یا کراہت اور اباحت، یہ تکلیفی شرعی حکم ہے۔ اور وضعی حکم اس کی 3 قسمیں لکھی ہوتی ہیں، سبب اور معنی اور شرط۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ حکم، یہ شرعی جو ہے نا تکلیفی ہو یا دوسرا وضعی حکم ہو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمت سے خالی نہیں۔ اسی طرح اللہ کا کونی حکم انما ارادنا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ کونی حکم کہلاتا ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کونی حکم کے تحت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب حکم ہو جائے نا کونی، تو مراد جو ہے نا یہ ارادے کے وقت، انما امرہ اذا ارادہ، ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کلمہ یعنی کن کہنا ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا مراد حاصل ہو جاتی ہے اسی وقت ہی۔ یہ تخلف المراد یہ نہیں ہوتا، مراد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کونی اذن ہو جائے نا تو اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے پیار فرمایا تھا کونی بردم وسلام علی ابراہیم، تو اسی وقت ہی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہودیوں سے کہا کونو قرادۃ خاسئین، اسی وقت ہی وہ بندر بن گئے، اسی وقت ہی فوراً ہو جاتا ہے وہ کام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح یہ صفت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ عام طور پہ صوفی باطنی وغیرہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ بزرگوں کے اندر بھی اس طرح کی طاقت ہوتی ہے، پاور، کہ وہ بھی کون صفت تکوین مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بزرگوں کے اندر، نبیوں کے اندر، ولیوں کے۔ کئی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ عام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس طرح کئی کسی بزرگ کے بارے میں کہ کن کہہ کے جو ہے نا جو چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا بلا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ منفرد ہے۔ کلمہ صفت تکوین جو ہے نا اسی کی خاص صفت ہے، کسی اور کے اندر یہ نہیں پائی جاتی۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں جو نسبت کر دیتے ہیں کہ فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی، تو یہ غلط ہے۔ ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، شرک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ حکم جو ہے نا کونی اور شرعی، یہ فرق ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کہ شرعی حکم میں جو جس چیز کا حکم ہوتا ہے نا، جو مراد ہوتی ہے اللہ کی، وہ محبوب ہونا لازم ہے، محبوب ہونا۔ ارادہ شرعیہ کے تحت ہوتا ہے، یہ ارادہ شرعیہ کے تحت۔ ارادہ شرعیہ اور کونیہ 2 قسمیں ہیں نا۔ ارادہ شرعیہ کے تحت مراد کا وقوع ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا مرضی ہونا، محبوب ہونا ضروری ہے۔ ارادہ شرعیہ کے تحت جو مراد ہے نا، اس کا محبوب ہونا ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرو، اللہ کا شرعی ارادہ بھی ہے کہ سارے لوگ نماز قائم کریں، لیکن کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اس طرح دوسری نیکیاں کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، یہ مراد محبوب ہے۔ لیکن ارادہ کونیہ کے تحت جانا جو مراد ہوتی ہے نا، اس کا وقوع ضروری ہے، وقوع، لیکن اس کا محبوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر جو گناہوں کے کام ہے نا، یہ ارادہ کونیہ کے تحت ہوتے ہیں، ارادہ کونیہ کے تحت، لیکن یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، لیکن وقوع ہو جاتا ہے۔ لو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید، یہ 3 پارے کے شروع میں ہے نا کہ اللہ اگر چاہتا تو نہ اقتتال کرتے، اللہ چاہتا تو اقتتال نہ کرتے۔ اقتتال جو ہے نا یہ مراد ہے، لیکن یہ محبوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، لیکن وقوع ہے۔ یہ فرق ہے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کے درمیان ہے۔ یعنی یہ اگر یاد رہ جائے نا، اس سے بہت ساری نصوص کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کئی کتابوں کے اندر ہے۔ اس کی بلکہ مثال کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں علماء۔ مثلا ایمان ابی جہل اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، ایمان ابی جہل محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیا ہے ایمان لانے کا سب کو کہ ایمان لاؤ۔ ارادہ شرعیہ کے تحت اللہ چاہتا بھی ہے کہ ایمان لے آئیں، لیکن ایمان نہیں لایا ابو جہل، مراد حاصل نہیں ہوئی، چونکہ ارادہ شرعیہ تھا، کونیہ ساتھ ملا نہیں تھا۔
اگر ارادہ کونیہ ساتھ مل جاتا تو ضرور ہی ایمان لے آنا تھا۔ ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ کا ایمان، یہ ایمان محبوب ہے، ارادہ شریعہ کے تحت ہے، لیکن ادھر ارادہ کونیہ بھی ساتھ ملا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے۔ اس طرح مومن کے ایمان کے اندر اللہ کے دونوں ارادے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اجتماعی مادہ بن جاتا ہے، یعنی ارادہ شریعہ بھی جمع ہو گیا ہے، ارادہ کونیہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ لیکن کافر کے ایمان میں ارادہ شریعہ ہے، کونیہ نہیں ہے، اور کافر کے کفر میں جو ہے نا، کفر کا جو وقوع ہے اس میں ارادہ کونیہ ہے لیکن ارادہ شریعہ نہیں ہے۔ یہ عموم خصوص میں وجہ کی نسبت بن گئی ہے، ایک ایسا مادہ کہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، افتراق اجتماعی مادہ، اور دو افتراقی مادے بنتے ہیں۔ یہ صرف ارادہ کونیہ ہے، ارادہ شریعہ نہیں ہے، صرف ارادہ شریعہ ہے، کونیہ نہیں ہے۔ ارادہ شریعہ اور کونیہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اس طرح تین مادے بن جاتے ہیں۔ یہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اگر بندے یہ سمجھ لے نا عام، تو کبھی بھی خلط مبحث نہ ہو۔ یہ تدمریہ کے اندر لکھا ہوا ہے، انہوں نے بست کے ساتھ بات لکھی اس پر کہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ وغیرہ یہ نہیں سمجھے تھے اس بات کو، اس لیے وہ خلط مبحث کے اندر مبتلا ہو گئے اور نصوص کو ایسی چیز ایسے صورت پر محمول کیا کہ جو ان کا مطلب نہیں تھا، خلط ملط کر دی بات انہوں نے اور سمجھ نہیں سکے اس مسئلے کو، وہ معتزلہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت محبت جو ہے نا، یہ بھی ذکر کی ہے شیخ الاسلام نے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یہ صفت محبت اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ تعویل کرتے تھے دوسرے، پہلے میں نے بتایا ہے کہ اشری ماتریدی یہ ارادہ کے ساتھ تعویل کرتے ہیں، ارادے کی طرف لٹا دیتے ہیں، یعنی ثواب دینے کا ارادہ کرنا، اگر راضی ہونا اس کا بھی یہی تعویل کرتے ہیں، ثواب دینے کا ارادہ کرنا، رحمت کرنا اس کی بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ ثواب دینے کا ارادہ کرنا۔ گویا کہ دیکھ لو کتنی صفتیں اللہ کی، راضی ہونا، محبت کرنا، رحمت کرنا، عفو مثلا معاف کرنا، یہ صفتیں مختلف ہیں، لیکن انہوں نے تعویل کے ساتھ ایک ہی صفت بنا دیا، دائرہ تنگ کر دیا نا، صفات کا دائرہ تنگ کر دیا۔ ہمارے شیخ حافظ المنان نور پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ان کے وہ دروس ہیں سورۃ فاتحہ پر، یہ 75 دروس ہیں سورۃ فاتحہ پر، چھپی ہوئی ہے، فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب، اردو میں انہوں نے یہ بات لکھی الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر کہ یہ دو صفتوں کو ایک کرنا لازم آتا ہے، اس سے تعویل سے۔ رحمت ہے، اس کی تعویل جب کرتے ہیں تو ایک صفت دو صفتیں ایک ہی بن جاتی ہیں، دو صفتیں، سمجھ لگی نا؟ تو یہ تعویل سے دائرہ جو ہے نا یہ تنگ ہو جاتا ہے صفات کا۔ بہرحال اللہ نے یہ بہت ہی آیتوں کے اندر جو ہے نا یہ ذکر کیا ہے محبت کا، اس طرح مغفرت اور رحمت یہ بھی اسی طرح ہی ہے، رضا، غضب، کراہت، مقت اور اسف، یہ قرآن کی آیت ہے، فلما آسفون انتقمنا، آسفو کا معنی ہے اغضبونا، یہ اسف معنی غضب ہے، یعنی جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے غضب، اور یہ اللہ کی صفت ہے غضب، اللہ کی صفت ہے، اور دوسرا اسف حزن کے معنی میں بھی ہوتا ہے حزن، اور یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یاد رکھ لیں حزن جو ہے نا یہ نفس والی صفت ہے، غم 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 کرنا، غم یہ نفس والی صفت ہے، اس سے اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو اسف کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی کے اعتبار سے اللہ کی صفت ہے یہ، اور ایک معنی کے اعتبار سے اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ غضب اللہ کی صفت ہے، غضب یہ کمال کی صفت ہے، کیونکہ مجرموں سے انتقام لینا بھی کمال ہے۔ اگر مثلا انتقام نہ لے سکے نا مجرم سے تو یہ عجز ہے، عاجز ہے یہ بندہ کہ انتقام ہی نہیں لے سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے، ذل انتقام ہے اللہ تعالیٰ، انتقام لینے والا، شدید المحال، اس طرح کی بھی اللہ کی صفتیں ہیں کہ وہ بڑے بڑے مجرموں سے بھی انتقام لے لیتا ہے، جس طرح فرعون سے انتقام لیا ہے مثلا،
قارون ہے، ہارون، دوسرے قارون، حامان وغیرہ، نمرود، انتقام لیا اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، ظالم کو پکڑنے پر اللہ قادر ہے۔ تو یہ تو کمال ہوا نا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ غصے میں آتے ہیں۔ یہ طویل کرنے والے کہتے ہیں نہیں غصہ تو مخلوق کے لیے ہوتا ہے، یہ تو تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اللہ کے سلف تو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کا غصہ اللہ کی شان کے لائق، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، مخلوق کے غصے کی طرح نہیں ہے۔ اس کا خون جوش کے اندر آ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، خون کھولتا ہے، یہ تو مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کی صفت مخلوق کی صفت کا مشابہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی وہ لکھی ہے، بات ساری غصے کے بارے میں۔ کہتے ہیں قیامت والے دن جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا سفارش کی التماس کرنے کے لیے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے ان اللہ غاضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ قط ولن یغضب بعدہ قط ولن یغضب بعدہ، کہ اللہ آج اتنا شدید غصے میں آنا کہ اس طرح کا غصہ پہلے کبھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کو غصہ آیا ہے۔ یہ دلیل دی ہے کہ یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی اختیاری ہے نا فعلی، ان میں آحاد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے حدوث ہے، نوع کے اعتبار سے قدیم ہے۔ یہ کلیہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں کہ بے اعتبار نوع قدیم ہے، لیکن آحاد کے اعتبار سے یہ حادث ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا تکلم ہے نا، نوع کے اعتبار سے قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ازل ہی سے ہے، نوع اس کی، یہ صفت، اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ازل ہی سے متصف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے یہ صفت بالکل نہیں تھی اللہ تعالیٰ میں، بعد میں حاصل ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ کرامیہ کہتے تھے، ان کا قول قصیدہ نونیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے متکلم نہیں تھا، ممتنع تھا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہو، ممتنع ہونے کے بعد پھر ممکن ہو گیا، بعد میں ممکن ہو گیا۔ یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ ہر صفت کے ساتھ ازل ہی سے متصف ہے، لیکن اس صفت جو فعلی صفت ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لم یزل متکلما اذا شاء، کئی فرق کرتے ہیں دونوں کو سمجھانے کے لیے۔ ذاتی صفت جو ہے نا اس میں یہ نہیں کہا جاتا ان شاء علما ان شاء لم یعلم، یہ نہیں کہا جائے گا، ذاتی صفت میں یہ نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ مشیت کے تحت نہیں ہے علم۔ مثلا ان شاء قادر و ان شاء لم یقدر، ایسے نہیں کہا جائے گا، یہ ذاتی صفت۔ ہاں فعلی صفت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ان شاء رحمہ ان شاء عذاب، یہ رحمہ یعنی اذا شاء رحمہ و اذا شاء لم یرحم، اس میں کہا جا سکتا ہے یہ رحمت صفت فعلی ہے نا، لیکن ازل ہی سے اللہ تعالیٰ صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے، ازل ہی سے متصف ہے۔ تو یہ فرق ہے ذاتی اور فعلی کے درمیان ہے۔ تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، یہ مشیت کا لفظ آیا نا ساتھ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کی مشیت کے ساتھ ہے، مشیت، چاہے تو کرے تو چاہے تو نہ کرے۔ نماز کے لیے جو ہے نا پکا کرتے ہیں۔ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.